نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وقال اللہ عزیزا حکیما لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کا ترجمہ اور مفہوم بتایا ہے، آقا علیہ السلام نے جو اس کا مفہوم بتایا ہے، اس کی جو تفسیر کی ہے، اب اس تفسیر کو کوئی غلط کرنے کی کوشش کرے، اس تفسیر کو کوئی غلط کرنے کی کوشش کرے، کیا وہ سچا ہو سکتا ہے؟ چبل چبل جہل جہل اچاڈ اچاڈ ترے بند کے آ جاتے ہیں جیسے بڑا کوئی مفتی ہو، اور اوپر سے دیکھ کر ان کی حیثیت، علمی حیثیت یہ کہ اوپر سے دیکھ کر بھی قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا، یعنی اٹک جانا تو اور بات ہے، میں بھی اٹک جاتا ہوں، اٹکنا اور چیز، پڑھنا اور ہے، اٹکنا اور ہے۔ اور جان بوجھ کر پھر لفظ کو ہی بدلنا، میں اس لیے بار بار ایک آدمی کی آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ سن لیں، یہ آج کل بہت زیادہ آ رہا ہے اس پر یوٹیوب پر، اور اپنے آپ کو مرزائیوں کا بڑا پوپ سمجھتا ہے، پوپ، کیونکہ یہ مربی کہلاتے، اپنے آپ کو مولوی نہیں کہلاتے، اور ان کے جتنے مربی ہیں تقریباً سارے کے سارے جہل اجاڈ ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ اوپر سے دیکھ کر ترجمہ بھی غلط کریں گے، اوپر سے دیکھ کر ان کو پڑھنا بھی نہیں آئے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بتائی ہوئی تشریح ہے، تفسیر ہے، اس کو بھی غلط کرنے کی کوشش، بلکہ اس کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔
نہ ہی جانے کی کوشش کریں گے۔ جو علماء کرام نے قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں کیا، فارسی میں کیا، اس ترجمے کو مانیں گے ہی نہیں۔ اگر کوئی ثبوت دے کہ یہ ترجمہ اس طرح کا ہے تو پھر اپنی منہ کی ہانکیں گے، یعنی اپنی ذہنی بات کو نہ زیادہ ترجیح دیں گے۔ اب نبی علیہ السلام نے تشریف فرمائی، انا خاتم النبیین، یہ خاتمہ لفظ نبی علیہ السلام جو استعمال فرمایا اپنے لیے، اس میں فعل کا صیغہ ہے باب ثلاثی سے، یہ وہ خاتمہ لفظ جو ہے ختم اللہ علی قلوب، اسی سے ختمہ یختم خاتم فہو خاتم، جس کا معنی آخری بنتا ہے، جس کا معنی ختم کرنے والا بھی بنتا ہے اللہ کے قرآن کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی علیہ السلام پر قرآن پاک نازل کیا، اور قرآن پاک قرآن پاک کی جو تشریح، تفسیر، صحیح بیان کون کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام۔ احمدی صاحب کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی بتا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا کلام کوئی بھی اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے توفیق دیے وہ بھی، اور سب سے بہتر بتانے والے جس پر یہ قرآن اترا ہے، جس طرح زبور اتری ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور اس زبور کی تفسیر، ترجمہ اچھا کون بتا سکتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ کی طاقت دکھا رہا ہے کہ لیکن اللہ دے چبڑ اگر اس کو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتوں میں سے بھی یستوی، یستوی کا معنی چنتا ہے ہی نہیں۔
یہ شکل تمہیں دکھانے کے لیے میں نے دکھائی ہے. اس کے یہ حصے وار حصہ پہلا یا پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں. اور پارٹ 7 پہ چلا جائے نا تو وہاں پڑھتا ہے کل نہبتوا بعضکم، کل نہبتوا بعضکم، اوپر لکھا ہوا ہے بعضکم یعنی بعضکم، چلو زوادی پڑھے بعضکم. گدھے کے بچے کو اوپر سے دیکھ کر قرآن نہیں آتا، اور ترا اتنا بڑا نکالا ہوا ہے جیسے بہت بڑا کوئی مفتی ہو. آگے ہے فاتح، اسی میں پارٹ 7ویں پارٹ میں فتلقى آدم، یہ پڑھتا ہے فتلقى آدم. اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جس آدمی کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک نہیں آتا، وہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تفسیر کو غلط کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ رسول بھیج سکتا ہے، چاہے تو لوگوں میں بھی، فرشتوں میں بھی اور انسانوں میں سے چن لیتا ہے. ہمارے پاس تو فرشتوں میں سے ایک بھی رسول نہیں آیا، فرشتوں میں سے نہیں آیا. اگر اللہ نے فرشتوں میں سے رسول چنے ہیں تو وہ جو ہمارے بندوں میں سے رسول بنے ان کی طرف وہی لاتے تھے. جس طرح حضرت جبریل امین کو رسول چنا، کسی ہم میں تو نہیں آیا جبریل امین، نہ، جو ہم میں سے چنا گیا اس کی طرف مخصوص آدمی. یجتبی من رسلی من یشاء، اور یجتبی کا معنی چننا. اس نے کچھ لفظ اور بولا ہے، میرے نکل گیا ذہن سے، سنیں گے. یستوی، یستوی کا معنی چننا، یہ ہے اس کا علم. دوبارہ سن لینا پھر میرا تو نشاندہی کرنا مقصد. یستوی، یستوی کا معنی لغوی معنی کیا ہے؟ برابر، برابر ہے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب جنت اور اصحاب دوزخ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی، اب لا یستوی کا کیا ترجمہ کیا؟ لا یستوی چون لیتا ہے. یستوی، ہاں یستوی کا معنی چون لیتا ہے. یستوی کا معنی اب اتنا بڑا ہو. اور اسی ویڈیو میں کہتا ہوں مولویو پاگل اجڑ، ترا کتنا بڑا ہے، اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور چلا ہے مناظرہ مولویوں کو للکارنے، للکار کتنی بڑی ماری. او مولویو، اللہ کے رسول نے فرمایا خاتم النبیین، اور پھر حدیث میں فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. چلو بہرحال تشریح جو ہم آیات کی کر رہے ہیں، محبوب ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی، نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی کی، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی کی، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمائی، اللہ نے ان سے کلام فرمائی. وَقَلَّمَ اللَّهُ، کلام فرمائی اللہ نے، اللہ خود فاعل ہے اور موسیٰ علیہ السلام مفعول ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے نوازا، اور بہت سے رسول جب وہ رسول آئے مبشرین، خوشخبری سناتے ہوئے آئے، خوشخبری دیتے ہوئے آئے کہ ہمارے بعد ایک رسول ہوگا، محمد عربی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم.
اور اس سے عہد وفا کرنا، اس پر ایمان لانا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے نا تو خاص طور پہ اپنے امتیوں کو اکٹھا فرما کر، اپنے حواریوں کو اکٹھا فرما کر یوں کہا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. اب اتنا ہے، علم کا تو نا وہ کیا کہتے ہیں، دریا ٹھاٹھے مارتا ہے. کہ احمد عیسیٰ کہنے لگا آگے میرا نام لگتا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کہنے لگا اس بشارت سے مراد میں ہوں، اس بشارت سے مراد میں ہوں. کتنے بڑے جھوٹے ہیں. یعنی ان الفاظوں سے بندہ ان کو پکڑ لیتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے لیے بشارت تھی، اور غلام احمد قادیانی کہنے لگا یہ میری بشارت ہے کہ میرا نام احمد ہے. غلام کو نکال دیا. اور یہ بھی وقوف لوگ آج تک اسی کے اوپر ہے کہ یہ ہمارے احمد قادیانی کی بشارت ہے، اور گومے کی بشارت ہے، کانے کی بشارت ہے. یلاش نے بشارت دی ہے، یلاش نے، کاڑو نے، کالے کٹے نے. ان کا کالا کٹا خدا ہے نا، کالا کٹا کاڑو. ہم کاڑو اس کو بولتے ہیں نا ہماری زبان میں، جو زیادہ کاڑا ہو نا تو اس کا نام بھی ہم کاڑو رکھ دیتے ہیں. وہ بڑا پک جاتا ہے، بابو کاڑو کی یہ بات ہے، بابو کاڑو کی. ویسے اس کا نام اسم با مسمہ ہوتا ہے، اسم با مسمہ. آپ کو تو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن ان گدھے کے بچوں کو سمجھ نہیں آتی. اسم با مسمہ، جیسا کام ویسے اس کا نام. یعنی اس کا رنگ کالا ہوتا ہے تو اس کو کالو کالو کہنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں اسم با مسمہ. وہی تعریف اس پر فٹ آ گئی. تو ان کا ایک خدا کالو ہے، جیسے وہ ہندوؤں کی خدا آئے گی نا کالی ماتا، کالی ماتا، ایک چٹی ماتا، ایک وہ 12 ہاتھوں والی ماتا، ایک شیروں والی ماتا، ایک گدڑوں والی ماتا، ایک بگاڑوں والی ماتا. پتہ ہے انہیں کتنی ماتیں ہیں. 360 خدا نبی علیہ السلام کے دور میں تھے. خانہ کعبہ میں بت رکھی ہوئی تھی 360. اب تو 3 کروڑ کسی بھی اوپر گزر گئے ہندوؤں کے اپنا خدا. کرشنا وہ اس کا نام بھی ہے، احمد عیسیٰ کے اسٹیشن کا، اور کرشنا اس کا خدا ہے. مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کرشنا، مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے. لا خلانت ہے کرشنا. کرشنا سے ہمارا کیا تعلق؟ ہمارا رب العالمین ہے بس. کرشنا ہندوؤں کا بھگوان ہے. ہندوؤں کا کبھی کاڑا بنا دیتے ہیں، کبھی چٹا بنا دیتے ہیں، کبھی کوشر بنا دیتے ہیں، کیسا بنا دیتے ہیں. کبھی تاج والا بنا دیتے ہیں، کبھی وہ اتنی بڑی جیب نکالی ہوتی ہے وہ بنا دیتے ہیں، کبھی اس کی آنکھیں بڑی بڑی موٹی موٹی بد شکل بنا دیتے ہیں. ہاں جی، کبھی وہ گاؤں ماتا. ان کے تو پر میں کیا کروں. وہ سارے احمد عیسیٰ کے خدا ہیں، اور اس پر ایمان لانے والے بھی وہی ہیں، اس کے پر ایمان لانے بھی وہ وہی ہیں. اگر کوئی مسلمانوں سے پھٹ گیا تو اس پہ بھی خدا کی لعنت ہے. اتنا علم رکھ، قرآن پاک نے جو بتایا وہ تو تیرے پاس ہو. جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، کبھی اور زندگی میں نہائے نہیں دھوئے نہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم حق کی تلاش میں، حق کی تلاش میں. حق کی تلاش ایسے نہیں ہوتی. قرآن پاک سارا ہے ہی حق، اس میں حق کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. قرآن پاک روشنی ہے، اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں. قرآن پاک راہ ہدایت ہے،
راہ ہدایت ہے، اس میں گمراہی ہے ہی نہیں۔ راہ ہدایت ہے، اس میں گمراہ ہے ہی نہیں، اور جو اس سے ہٹ جاتا ہے اس کے لیے گمراہی ہے۔ فی دلال مبین، جسے وہ پڑھتا ہے فی ضلال مبین، ضلال مبین ہو جائے تو پھر رسول آتا ہے۔ اب وہ ضلال مبین ہو گیا نا، ضلال مبین ہو گیا نا کہ نماز جو ہے نا یہ ضلال مبین ہے، ضلال مبین ہے۔ اوپر سے قرآن پاک پڑھنا اس کو گدھے کے بچے کو بھی نہیں آتا، اپنا وہ نبی بنا کہلاتا ہے۔ قال الملاؤ، قال الملاؤ، یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ انزلنا علیحدہ کر دیا کہ نزلنا، یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ واذکروا، واو کو ہٹا دیا، آگے اذکروا، پورے قرآن پاک میں یہ لفظ ہی کوئی نہیں، اذکروا، اذکروا، اذکروا تو ہے نا جس کا معنی میں ذکر کرتا ہوں، اذکروا، اذکروا لفظ کوئی نہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اذکروا لفظ کوئی نہیں۔ اذکروا، اذکروا، اذکروا کا میں ذکر کرتا ہوں، اذکروا کا معنی تم ذکر کرو، اذکروا تم سب ذکر کرو، جمع ہے، اذکر، اذکرا، اذکروا تم سب ذکر کرو۔ واذکروا، واو کو پیچھے ڈال دیا، آگے اذکروا۔ چلو یہ علمی حیثیت، یہ علمی حیثیت، اور اپنے آپ کو نبی بنایا۔ بہت لانتی کو اوپر سے دیکھ کے قرآن نہیں آتا، اور اس کی توضیح نہیں کرنی آتی، صحیح تشریح نہیں کرنی، لفظ بنانا ہی نہیں آتا، لفظ بنانا ہی نہیں آتا۔ لیکن جو ہڈ حرام ہے یا جن کو پیسہ تما ہو نا، بھی یہ پیسے والا ہے، تو پیسے کے پیچھے ایمان لوگ بیچ دیتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں۔ لانتی قسم کے لوگ جو ہیں نا وہ صرف پیسے کے پجاری ہوتے ہیں، پیسہ ان کا دین ہے، پیسہ ایمان ہے، پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، بھاگتے بھاگتے مر جاتی ہیں، ان کا حال و بحال ہو جاتا ہے، لیکن پیسہ پھر بھی ان کو نہیں ملتا۔ چلو میں بات پوری کر لوں۔ اللہ یکون للناس علیکم حجہ، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول خوشخبری دینے والے بھیجے، بہت سے رسول ڈر سنانے والے، اللہ کے عذاب سے، آخرت سے عذاب سے ڈر سنانے والے بھیجے۔ یہ اس لیے اللہ نے کیا تاکہ قیامت والے دن وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی دلیل قائم نہ کر سکیں کہ یا اللہ تو نے تو بندہ ہی نہیں بھیجا تھا، کوئی رسول ہی نہیں بھیجا تھا ہمارے پاس، تو ہمیں ہدایت کیسے آتی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایز اے دلیل بھیجی، خوشخبری دینے والے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہیں، آخری رسول آنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ایمان لانے والے کو جنت عطا فرمائے گا، دوزخ سے بچا لے گا۔ خوشخبری جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول، یہ اسی کی تو خوشخبری ہے رسولوں کی، کہ رسول خوشخبری دیتے آئے، بتاتے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا، مبشر ہوں میں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اس رسول کا یاتی آئے گا وہ، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا وہ جس کا نام احمد ہوگا۔ وہ رسول آیا اور احمد عیسیٰ علیہ السلام بن بیٹھا۔ اگر جب احمد کا ذکر آیا تو احمد بن بیٹھا، کسی محمد کا ذکر آیا تو محمد بن بیٹھا، عیسیٰ روح اللہ کا ذکر آیا تو عیسیٰ روح اللہ بن بیٹھا، موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر آیا، موسیٰ کلیم اللہ بن بیٹھا، ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر آیا، ابراہیم خلیل اللہ بن بیٹھا، اسماعیل ذبیح اللہ کا ذکر آیا، اسماعیل بن بیٹھا۔ جو ہے بھائی پھیرو، جو ہے بھائی پھیرو، وہ نبی کیسے؟
اور سننے والے عقل رکھنے والے جو ہے ہی بھائی پھیرو زبان سے پھرتا رہتا ہے. ادھر بھائی پھیرو بڑے بڑے لیڈر ہیں، اتنی نوکری دیں گے، اتنے فلان کریں گے، اتنے ڈھنگ کریں گے، پھر کچھ بھی نہ دیا. عوام نے ووٹ دیے، بے وقوفوں نے میرے جیسوں نے ووٹ دیے، اخیر تے رو ہی رہے. چکا چوند کو مت دیکھو، جو اچھا نیک انسان صالح انسان آ رہا ہے اس کی سپورٹ کرو، جو قرآن و حدیث کو جانتا ہے اس کی سپورٹ کرو. ان کو گدھے کے بچوں کو اوپر لے آتے ہو، بعد میں اسمبلی میں پتہ چلتا ہے کہ نماز ہی نہیں آتی، دعائے قنوت ہی نہیں آتی، بے ایمانی آتی، بے ایمانی ڈٹ کے کرتے ہیں. بے ایمان تو ہے نا، ابتدا سے یو ٹرن بنائے ہوئے لاہور میں، یو ٹرن آگے جا کے گاڑی وہاں سے یو ٹرن لے کے واپس آ سکتی ہے. یہ ہر وقت یو ٹرن لیتے رہتے، یو ٹرن یو ٹرن یو ٹرن. اور یو ٹرن بنائے شاید اس لیے کہ لفظ آسان ہو جائے، جھوٹ بولنے والا لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہی نہ کرنا پڑے. یو ٹرن لے لو. جھوٹ لفظ ذرا مشکل سخت جو ہے ننگا سا لفظ ہے نا، جھوٹ بڑا جھوٹا آدمی ہے. یو ٹرن انگلش کا لفظ ہے، اس میں سارا کچھ چھپ جاتا ہے. یو ٹرن لے لو، یو ٹرن لے لو، ہر وقت یو ٹرن. کوئی چھوٹا ہے، چپراسی ہے، یا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، یو ٹرن لے لیتے ہیں. یہاں اب یو ٹرن، اب تو یہ لفظ بھی ایسا پتہ چل رہا ہے کہ یو ٹرن لینے والا بھی لعنتی ہوتا ہے. ہاں ایسا لوگوں کو متعارف، کوئی لفظ بھی متعارف ہو جائے نا تو پھر پتہ چلتا جاتا ہے. تو اگلے منہ پہ کہتے ہیں اب تو یو ٹرن لے رہا ہے، یو ٹرن لے رہا ہے. ہاں پہلے وہ جھوٹ والا لفظ تھا، اب وہ بدنام ہو گیا، اب یو ٹرن والا جو ہے نا یہ بھی ہو رہا ہے. چلو بہرحال یہ بات بھی کرنی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. اگلی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یو ٹرن سے محفوظ رکھے. یو ٹرن کا معنی انتہائی گندا لذیذ جھوٹا، انتہائی گندا غلیظ جھوٹا، انتہائی گندا غلیظ جھوٹا. یو ٹرن لینے والا، یو ٹرن سب سے بڑا لعنتی، یو ٹرن لینے والا آسان سا ترجمہ کر دیں، سب سے بڑا لعنتی یو ٹرن لینے والا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی دلیل نہ لا سکیں قیامت والے دن کہ یا اللہ تو ہمارے پاس بندہ نہیں بھیجا تھا بعد الرسول، رسولوں کے آنے کے بعد. سب یو ٹرن ختم کر دیا اللہ نے، اب کوئی یو ٹرن نہیں، اب اللہ کی حکومت ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت غلبے والا، حکمت والا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، محبوب اللہ تعالیٰ صرف اس چیز کی گواہی دیتا ہے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. اللہ یشہد بما انزل الیک وانزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی بھی گواہی دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ نے علم فرمایا کہ اعلان کر دو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب جو اس کا انکار کرے اس سے بڑا لعنتی کون ہے؟ اس پہ بھی یو ٹرن مارے اس سے بڑا لعنتی کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ایک آپ کی طرف وحی کی، وَأَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، اور اللہ گواہی دیتا اس علم کی جو نازل کیا آپ کی طرف. انزلہ بعلمہ، نازل کیا جو اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، اس نے جو اپنے علم کے ساتھ. قرآن پاک کے علاوہ کا ذکر یہاں، اور قرآن پاک کے علاوہ کیا ذکر ہے؟
قرآن پاک کے علاوہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ یہ عطا فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ علم عطا فرمایا، یہ علم عطا فرمایا، یہ علم عطا فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ اعلان کر دو محبوب، یہ علم بتا دو ان کو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور جو یو ٹرن لے گا اس پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو رسول اللہ کی طرف وحی کیے یا علم ہے اس کی گواہی دیتے ہیں فرشتے بھی. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، محبوب فرشتے گواہی نہ بھی دیں تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گواہ ہے، وہی کافی گواہ ہے، اور کوئی گواہ دے نہ دے. اللہ کہنے لگا میں نے علم دیا ہے، میں نے قرآن دیا ہے، میں نے علم دیا محبوب کو. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے علم دیا ہے تو تجھے اور مجھے کیا تکلیف ہے اس میں ماننے میں کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں؟ مجھے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بس یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے سارے علوم عطا فرمائے ہیں، سارے علوم عطا فرمائے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور جو اس علم کے جاننے کے بعد پھر اپنا رسول گھڑے، پھر اپنا رسول بنائے، پھر اپنے رسول کی اشاعت کرے اور اپنی رسالت کی اشاعت کرے، دونوں رسول بنانے